بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو این ایپیسوڈ آف تفسیر آف قرآن. آج ہم لوگ اپنے 30ویں پارے کے اختتام پر آ پہنچے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ پورا بابرکت مہینہ جو ہے وہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور اس میں یہ بھی بہت بڑی سعادت کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہے. اور الحمدللہ اب ہم لوگ جا کے اپنی آخری 2 صورتیں جو ہیں قرآن مجید کی ان کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا ٹائم، جو بھی ہم نے ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ اپنی آخری 2 صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور ناس ان کی طرف جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فلق اور ناس جو ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ اعوذ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں بھی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے کے آ رہے ہیں. تو پہلے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم پناہ میں آتے ہیں رب الفلق کی، یعنی کہ آسمانوں کا جو مالک ہے، اور فلق کے معنی یہاں پہ انشاءاللہ بھی اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ اصل میں اس کا مطلب کیا ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی اس شر سے وہ جو رات جب اپنے چھا جاتی ہے، رات کے چھانے میں جو رات کا اندھیرا ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور عقد یعنی گرہ کے اوپر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیاں جو ہوتی ہیں ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے. آگے جو سورہ الناس ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے رب سے، رب الناس، ملک الناس، لوگوں کا جو مالک ہے، انسانوں کا جو مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، لوگوں کا جو الہ ہے، عبادت کے لائق جو ہے. من شر الوسواس الخناس، اس شر سے جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے پھر پیچھے ہٹتا ہے، بیک اینڈ فورتھ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور مطلب گیو اپ نہیں کرتا، بار بار آپ کو وسوسے دیتا رہتا ہے، اس کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر، فی صدور یعنی ان کے چھاتیوں کے اندر، ان کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں ہو یا وہ انسانوں میں ہو. تو یہ 2 صورتیں ہیں جی، سورہ فلق اور ناس. ان دونوں کا جوڑا جو ہے اس میں بہت ساری احادیث موجود ہیں. بار بار ہمیں کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ آپ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی اپنے اوپر دم کرنے کے اعتبار سے بھی یا تو یہ صورتیں اکیلی بھی کر لیتے تھے، یا ان کے ساتھ قل اللہ احد جو ہے سورہ اخلاص، اس کو بھی جوڑ لیا کرتے تھے. تو یہ 2 صورتیں جو ہیں ان کو اگر ہم لوگ سائڈ بائی سائڈ رکھیں اور ان کا آپس میں کمپیریزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فلق جو ہے اس میں ایک دفعہ رب کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الفلق، یعنی رب الفلق کی پناہ میں ہم آتے ہیں. کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں کے شر سے. یعنی ایک دفعہ اللہ کو پکارا گیا، اللہ کی پناہ میں ہم آئے 4 چیزوں کے شر سے. اور سورہ ناس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے 3 دفعہ رب کو پکارا اور ایک شر تھا جس کے بارے میں بتایا. تو آلموسٹ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے یہ اپوزٹ دونوں صورتیں جو ہیں اپنے فارمیٹ کے اندر ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. جیسے کہ سورہ الناس میں قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی 3 مختلف انداز میں پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. کس چیز کے شر سے؟ من شر الوسواس الخناس، یہ جو دلوں کے اندر جو وسپر کرنے والا ہے اس کے شر سے. تو یہاں پہ دیکھیں دونوں جو صورتیں ہیں اس میں سورہ فلق جو ہے اس میں ان یعنی شر کا ذکر ہوا ہے جن کا تعلق آپ کے ایکسٹرنل کے ساتھ ہے، یعنی وہ جو کہ فزیکل ڈینجرز آپ کو ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہے. اور سورہ ناس میں جو انٹرنل ڈینجر ہے یا انٹرنل جو شر ہے اس سے ہم پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شر سے. اب دیکھیے کہ سورہ فلق میں جن چیزوں کا ذکر ہوا، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے. من شر ما خلق بڑا جنرل سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں جو بھی چیز کریٹڈ ہے اس کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے کے شر سے.
اچھا ہر چیز کا شر جو ہے وہ تو فزیکل ڈینجر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے, چاہے وہ سانپ بچھو ہے, کوئی بھی شخص ہے جس کا شر ہمارے تک پہنچ سکتا ہے, یا پھر رات کے اندھیرے کے شر سے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں بھی جو فزیکل ڈینجرز ہیں. اس کے علاوہ من شر النفاثات فی العقد, اگر آپ پہ جادو ہو جائے, جادو کے بھی فزیکل ریمیفیکیشنز ہوں گے, فزیکل امپیکٹ ہوگا. جادو ٹونا جو ہے یعنی یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر انسان استعمال کرتے ہیں, اور آج اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں, جادوگر کیا کر رہا ہوتا ہے ایکچولی آپ کے ساتھ, وہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر من شر حاسد اذا حسد, جب کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے تو اس کا آپ کی زندگی میں کیا نیگیٹو امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اور یہ سارے شر جو ہیں یہ ایکچولی چھپے ہوئے ہیں. جادو بھی چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا, کسی کا حسد بھی جو ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے, رات کا اندھیرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا, اور پھر جو آپ نے کہا تھا من شر ما خلق, اب وہ کوئی بھی شر ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس, یعنی سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کو 3 دفعہ پکارنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس کا شر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سورہ فلق میں 1 دفعہ پکارا گیا, سورہ ناس میں 3 دفعہ پکارا گیا. بعض مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ سورہ فلق میں 1 دفعہ پکارا گیا اور شر بہت سارے مینشن کیے گئے, کیونکہ یہ سارے شر جو ہیں یہ ایکسٹرنل ہیں اور اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کے اوپر کوئی ایکسٹرنل کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس میں آپ وکٹم ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اس میں وکٹم ہیں, کیونکہ آپ کے اوپر فار ایگزامپل کوئی حسد کرتا ہے تو آپ کا تو قصور نہیں ہے وہ حسد کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ کے اوپر کوئی جادو کرتا ہے, آپ کا تو قصور نہیں, جادو کوئی اور کر رہا ہے. رات کا اندھیرا جو ہے, اب آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی سانپ بچھو کاٹ رہا ہے یا کوئی اور شر ہے رات کا, وہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ وکٹم ہے اس میں. اسی طرح سے من شر ما خلق, کوئی بھی چیز کا شر آپ کو افیکٹ کر رہا ہے تو سورہ فلق میں یو آر دا وکٹم, آپ وکٹم ہیں, آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی مظلوم کی دعا سنتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو 1 ہی دفعہ پکارا قل اعوذ برب الفلق کہہ کے, اور آگے پھر لسٹ بتا دی کہ ان شر سے ہمیں بچا لے. یہ سورہ فلق ہے. سورہ ناس اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 3 دفعہ اللہ کو پکارا, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, 3 دفعہ اللہ کو پکارا, اور پھر آگے کیا کہا من شر الوسواس الخناس, کیونکہ یہ جو دلوں میں وسوسہ آ رہا ہے نا اس میں آپ وکٹم نہیں ہوں گے. دلوں میں جو کیونکہ وسوسہ تو انسان یعنی شیطان جو ہے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے, لیکن اس وسوسے پہ عمل جو کرے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوچنے کا گناہ نہیں ملتا. اگر آپ برا کام سوچ رہے ہیں اس کا گناہ نہیں ہے. آپ نے سوچا میں کسی کو تھپڑ مارتا ہوں, آپ نے کہا کسی کو میں قتل کر دیتا ہوں, آپ نے کہا کسی کا میں پیسے لوٹ لیتا ہوں, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں آپ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس میں ہم 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں بچا لے کہ ہمارے اندر کا جو خناس یعنی جو وسواس الخناس ہے نا, یہ جو وسوسے دے کے واپس ہٹ جاتا ہے, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وسوسے کو ابھی تک تو اگنور کر رہا ہوں, کہیں میں سن نہ لوں اس کو, اور اگر میں نے سن لیا تو میں خسارے میں ہوں گا, کیونکہ میں کوئی غلط کام کروں گا, میں کوئی گناہ کر بیٹھوں گا تو اس میں پھر میں وکٹم نہیں ہوں گا. تو ایک جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیمیج ہے جس کو ہم روک رہے ہیں, ایکسٹرنل شر ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری لائف میں شر یہ والا نہ ہو, یعنی فزیکلی کوئی ہمیں ہرٹ کرے یا ہراس کرے یا ہمارے ساتھ کوئی ہمارے خلاف کوئی بات ہو, ہم اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر کے شر سے بچانا چاہتے ہیں, شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں. تو 2 مختلف قسم کے شر ہیں جو سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں جن کا ذکر ہے, اور دونوں کی سٹیٹ فرق ہے. ایک میں ایکسٹرنل تھریٹس ہیں جہاں پہ آپ وکٹم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ مسئلہ اتر جائے, اور ایک وہ ہے جہاں پہ ہمارے اندر ایک پرابلم ہے جس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اپنے مشاہدے سے ایک بات بتا رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس میں. بہت سے لوگ ہیں جو کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, یا ویسے فون کال پہ, یا کہیں ایونٹ ہوتا ہے تو ایونٹ کے بعد ملنے آ جاتے ہیں, اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی لائف میں بڑے پرابلمز ہیں, لائف میں بڑے پرابلمز ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس 90% پلس جو لوگ آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے, وہ سورہ فلق والے لے کے آتے ہیں, سورہ ناس والے نہیں. کیونکہ شیطان کا یہ سب سے بڑا وسوسہ ہے کہ شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے, تجھے تو یہ ضرورت ہی نہیں. حالانکہ یہ بندہ جو ہے جس کو شیطان کے وسوسے میں پھنسا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے غیبتیں بھی کر رہا ہو, چغلیاں بھی کر رہا ہو, لوگوں کے ساتھ شر کا باعث بناؤ, خود شر کا باعث بناؤ, لیکن اس کو نا اپنا پرابلم نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کتنا بڑا اپنے ساتھ نقصان کر رہا ہوں. حرام میں پڑھ کے حرام کما رہا ہوگا, حرام کھا رہا ہوگا, حرام ریلیشن شپ میں ہوگا, ٹھیک ہے, صبح شام حرام میں پل رہا ہوگا, لیکن اس کو یہ پرابلم نظر نہیں آ رہا. پرابلم کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ جی ہمارا بزنس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے, وہ جی میری شادی نہیں ہو پا رہی, لگتا ہے کہ مجھ سے حسد کرتا ہے, وہ جی ہمیں بری نظر لگ گئی ہے, وہ جی ہمارے پہ کالا جادو ہو گیا ہے, وہ جی ہمیں فلاں بیماری ہو گئی ہے, جی اس کا کوئی وظیفہ بتائیں. جتنے لوگ وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پرابلم کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کیٹیگری کے سورہ فلق والے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سورہ ناس میں بتایا جا رہا ہے اللہ کو زیادہ پکارنے کی ضرورت ہے,
کیونکہ وہ مسئلہ تمہارے لیے زیادہ بڑا ہے. کیونکہ یہ تو وکٹم ہو نا, وکٹم اگر انسان بن بھی جاتا ہے, اگر ایک انسان وکٹم ہے, بیچارہ مظلوم ہے, اس کے اوپر کوئی کسی بندے نے ظلم کر لیا, وہ اگر اس کو سہ لے, برداشت کر لے, اس کا اللہ تعالیٰ درجات کتنے بلند کر دیں گے. صبر کرنے والوں کے درجات اللہ تعالیٰ کتنے بلند کرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اتنا بڑا مسئلہ یہ دوسرا والا تھا جہاں پہ ہم بالکل کیئرلیس ہو جاتے ہیں. سو پرابلمز دونوں ہیں, میں کسی کو بھی بلٹل نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پرائرٹی ہے نا, ہم لوگوں نے اصل میں یہ کام کیا ہوا ہے کہ ہم دین کو بھی نہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے, چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا, وہ اللہ سے مانگو. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگ رہے ہیں, دین مانگ رہے ہیں, لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور دین نہ مانگنا, یہ پرابلم ہے. صرف اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, بزنس چل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, میری لائف میں لائف سمر جائے, زندگی سمر جائے, پرابلمز دور ہو جائیں, ڈیفیکلٹیز دور ہو جائیں, لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے دل کی حالت کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن اللہ تعالیٰ نہ تمہارا مال دیکھ رہا ہے, نہ تمہاری اولاد دیکھ رہا ہے, صرف تمہارے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بس. اب آپ خود سوچیں کہ انسان جو ہے, کتنی ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہیں. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا میں ایک دفعہ دنیا مانگی, دو دفعہ آخرت مانگی. ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے دنیا میں گزارنا ہے, اور آخرت کی اتنی دعا کرو جتنا ٹائم تم نے آخرت میں گزارنا ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو آخرت. تو انفینٹی ہے, آخرت تو ایور لاسٹنگ ہے, ایٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, نیور اینڈنگ ہے. تو آخرت کا انفینٹی کا کیا مقابلہ ہے؟ 100, اگر آپ یہاں دنیا میں 100 سال بھی رہ لیں, 100 ایئرس کا بھی کیا مقابلہ ہے انفینٹی کے ساتھ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس اعتبار سے تو آخرت فوکس زیادہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ دونوں صورتیں جو ہے نا, یہ پیر کے فارم میں آئی ہیں ہمیں بہت قسم کے شر سے نکالنے کے لیے. اس سورہ کے بارے میں علماء کے بیچ میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے یہ نازل کب ہوئی, مکہ میں یا مدینہ میں. ٹھیک ہے, آلدو یہ بات تو کنفرمڈ ہے کہ اگر یہ مکہ میں نازل ہوئی یا بعد میں ہوئی, یہ بات کنفرمڈ ہے کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا. تو یہ بات تو کنفرم ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہیں, باقی دیگر بکس میں بھی حدیث موجود ہیں, سیورل احادیث ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ سیدہ عائشہ نریٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر جادو کے اثرات ہوئے. وہ میں بتاؤں گا وہ کیا اثرات تھے. 1 مہینے تک تقریباً آپ اس کی کیفیت میں رہے, اور آپ کو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ چیزیں بھول جاتے تھے, آپ کو یاد نہیں رہتا تھا. مثلا آپ نماز پڑھنے گئے, بھول گئے کہ میں نے پڑھی ہے نماز یا نہیں پڑھی. ویسے آپ کو ایجیٹیشن ہو رہی تھی بیکاز چھوٹے چھوٹے چیزوں میں نا آپ کے کچھ کاموں میں آپ کو یاد نہیں رہتا تھا, تو اس کے کچھ آپ کے فزیکل یعنی آپ کے اوپر کچھ چیزیں اس کے اوپر ٹول جو ہے نا لے رہی تھی. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جو صحابہ اس کے بارے میں بہت الرٹ ہو گئے ہو کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہرحال ایک پرابلم تھا کہ آپ کو لگا کہ کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے میرے ساتھ, کچھ ڈفرینٹ معاملہ چل رہا ہے. سو یہ بات تو ہمیں طے ہے کہ دیگر جو ہماری صحیح بکس ہیں یعنی حدیث کی, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو یہ بتایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 2 شخص کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس کے ساتھ کیا ہوا. تو پھر ایک, اور یہ 2 فرشتے تھے اصل میں, ایک نے دوسرے سے پوچھا اور دوسرے نے پھر جواب دیا کہ بھئی اس کے اوپر جادو ہوا ہے. اس نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کس نے کیا؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے. کہا کون ہے وہ؟ بتایا کہ وہ لبید بن عاصم ہے. یہ شخص مدینہ میں ہوتا تھا, بہت بڑا جادوگر تھا, اور جو جوز تھے انہوں نے جا کے اس کو لبید بن عاصم کو پیسے دیے تھے کہ بھئی ہم نے تو اپنا اینڈ تک کوشش کر کے دیکھ لی ہے کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ ہرٹ کریں, ڈیمیج کریں, لیکن وہ ہو نہیں رہا. تو اب تمہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, تم ان کے خلاف کوئی بھرپور طریقے کا زبردست جادو کرو. اور پھر اس نے کیا, اور وہ جو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے انہوں نے بات کی کہ جادو کیسے ہوا. تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جو ہے وہ لی گئی, آپ کے سر کے بال مبارک لیے گئے, ان کے اوپر 11 گریں لگائی گئیں جو کہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں 2 بیٹیاں تھیں, وہ جادوگرنیاں تھیں. بالکل لبید جو کہ بہت ایکسپرٹ میجیشن تھا, وہ بھی اس کے ساتھ میجیشنز تھیں, اور وہ کیا کرتی تھیں, وہ اس کے بالوں کے اوپر 11 گریں لگاتی تھی اور ہر گرہ کے اوپر وہ پھونکتی تھیں. یہ شیاطین کے نام ہوتے ہیں جو گروں پہ پھونکے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کنگھی کو لپیٹ کے کسی کھوپڑی میں ڈال کے انہوں نے, ایک کنواں تھا اس کوہے کے اندر جا کر انہوں نے پھینک دیا. اور یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا. آپ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اگلے دن صحابہ کو لے کے وہاں گئے, آپ نے اس کو کھدوایا, وہ سارا کچھ باہر نکالا, اور اس کے جادو کے اثر کی وجہ سے وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ ڈارک ریڈ ہو گیا تھا, مطلب ڈارک ریڈ جس کو ڈیپ ریڈ کہتے ہیں, اس کلر کا پانی ہو گیا تھا اس کا. اور وہ پھر نکالا گیا, اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی جو کہ دونوں ملا کے 11 آیتیں بنتی ہیں. یہ 11 آیتیں تلاوت ہوئیں
تو ایک ایک گرہ اس پہ کھولی گئی اور پھر وہ جادو کا اثر جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. تو یہ بات کنفرمڈ ہے کہ ایسا معاملہ ہوا, اور اس کے اوپر ہمارے مفسرین کا اس معاملے میں تو اجماع ہے کہ یہ بات ہے. ہاں یہاں پہ اختلاف ہے کہ یہ سورہ کیا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ کیا مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس موقع پر, کیونکہ یہ تقریباً نبوت کے 20 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, نبوت کے 20 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو بعض علماء نے کہا کہ کیا یہ دو صورتیں جو ہیں یہ پھر یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھیں اس ٹائم پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا, یا یہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور اس ٹائم پہ بس ان کو دہرایا گیا. تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ یعنی جو رائے سالڈ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی, یہ دونوں مکی صورتیں ہی ہیں, لیکن مدینہ میں ان کو اس انداز میں اپلائی کیا گیا کہ جادو کا توڑ ان کے ذریعے کیا گیا. سو آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ جادو سے سفر کر رہا ہے, جادو ٹونے وغیرہ سے, تو اس کے لیے یہ بہت افیکٹو سورج ہیں, بیکاز یہ ہر قسم کے شر کو ٹالنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں. صرف بات اتنی ہے کہ آپ دل کے ساتھ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کے ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے انسان کی مدد کرنے والا ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں جی اس بات پر کہ یہ جو سورہ فلق ہے اس میں یہ فلق کا ذکر کیوں کیا گیا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سورۃ الفلق جو ہے اس میں یہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں, قل اعوذ برب الفلق, ٹھیک ہے, اور پھر کہا گیا من شر ما خلق, تو فلق اور خلق ٹھیک ہے آپس میں. اچھا فلق جو ہے نا بیسکلی ویسے تو صبح کو بولتے ہیں, لیکن اس طرح سے کہ صبح جو ہے یعنی اس میں پھاڑنے کے معنی ہیں, پھاڑنے کے معنی اس طرح سے کہ جب رات کا اندھیرا پھٹ جاتا ہے اور پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے, فلق ہو جاتا ہے. یعنی تو اس میں کیا, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوى, یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ بیج کو پھاڑ دیتا ہے اور پھر اس میں سے گرینز اور ڈیٹ سٹونز یا جو آپ کے گٹھلی ہے اس کو پھاڑتا ہے اور اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے. اور یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو کہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے یا زندہ کو مردہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اندر جو فالق الحب والنوى کا نا, فالق یعنی وہ جو کہ پھاڑ دینا, کسی چیز کو پھاڑ دینا, تو فلق وہاں سے نکلا. تو یہاں پہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ سورۃ الفلق جو ہے وہ یعنی فلق کو ہم اس انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک انڈا ہے نا, انڈا ٹوٹتا ہے اس میں سے چوزا نکلتا ہے, یہ بھی اس میں بھی فلق اور خلق یعنی جو ہے نا اس میں اب ایک آپس میں ایک ربط ہے کہ پھٹ کے چیز کا باہر آنا, جس طرح ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے, مثال کے طور پہ کوئی پودا نکل رہا ہے یا انڈے میں سے چوزا نکل رہا ہے یا زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے گھاس نکلتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آگے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوپننگ کا کانسیپٹ ہے, یہ سورہ جو ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے جو بھی ایکسٹرنل پرابلمز ہیں ان میں سے آپ کو نا ایسے ریلیف دیتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا اور آپ نے یہ صورتوں کی تلاوت کی تو آپ کو ایسا لگا جیسے کہ یعنی آپ کے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا, آپ کے اوپر ایک برڈن ہے, ایک چیز ہے جو کہ آپ کو روک رہی ہے وہ لفٹ ہو گئی ہے. جس طرح صبح ہوتی ہے فلق ہوتی ہے, اسی طرح سے آپ کے اوپر سے برڈنز, آپ کے پرابلمز دور ہو جاتے ہیں. تو یہ سورہ جو ہے یہ ہمارے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے, ہمارے پرابلمز کو پھاڑ دینے کے لیے, اور اس میں سے پھر امید کی کرن جو ہے وہ روشن ہوتی ہے. تو یہ ہے سورۃ الفلق. اور اس میں آگے دیکھیے کہ اس میں جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق, اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پناہ انسان اس میں نہیں آتا, اور اگر وہ کرے گا تو وہ شرک ہوگا. یعنی ویسے کسی کی پناہ جو کہ ظاہر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ اسے کہتے ہو بھائی ذرا مجھے ہیلپ کر دینا اس بات میں, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ چیزیں جو کسی بھی انسان کے اختیار سے باہر ہیں, جو صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہیں, وہ غیر اللہ سے مانگنا جو ہے وہ کمپلیٹ شرک ہے. یعنی انسان جس طرح وہاں پہ عربوں کے ہاں یہ معاملہ تھا کہ جب کسی وہ وادی سے گزرتے تھے تو وہ وہاں کا جو سردار جن تھا اس کی پناہ میں آتے تھے, کہ پہلے سے اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ ہم آ گئے یہاں وادی میں, یہاں کے جو بھی جن شن ہے ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں, ہمارا خیال رکھنا, ہمیں کچھ نہ کہنا وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے تھے. تو لوگوں نے جو ہے نا یہ بات سمجھ لی کہ بھائی یہ طریقہ صحیح ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کی پناہ میں نہیں آنا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھتے, اپنے ہاتھوں پہ بلو کرتے اور پھر اپنے پورے جسم پر وائپ کرتے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا, پھر دوبارہ پڑھتے, پھونکتے اور پھر اپنے ہاتھوں یعنی پورے اپنے جسم کے اوپر وائپ کرتے. تو یہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے. تو یہ ایک طریقے کا دم ہے, آپ سمجھ لیں, جو کہ بالکل صحیح ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آگے فرمایا من شر ما خلق, ہر چیز کے شر سے.
اور یہ بات سچ ہے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی شر کا پہلو ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی شر تو ہوگا. ہاں بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں لیکن پھر شر بھی ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں شر زیادہ ہوتا ہے اور خیر کم ہوتی ہے, کچھ میں خیر زیادہ ہوتا ہے شر کم ہوتی ہے. جیسے جانوروں میں آپ دیکھ لیں, گائے جو ہے اس میں خیر بہت زیادہ ہے. گائے جو ہے وہ آپ کو دودھ بھی دیتی ہے, اسے آپ جو ہے نا مکھن بھی نکال لیتے ہیں, دہی نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے گھی نکلتا ہے, اور بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ کے ہل چلانے کے لیے بھی جو ہے نا گائے بیل کام آ جاتا ہے. تو گائے کے بڑے فائدے ہیں. اس کو بعد میں آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. لیکن سانپ ہے, سانپ کا شر بہت زیادہ ہے, یا بچھو ہے اس کا شر بہت زیادہ ہے. تو ہم کہتے ہیں من شر ما خلق, جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی اس کا جو شر ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور یعنی رات کا اندھیرا جب وہ چھا جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ یعنی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائمز ہیں یا جو جرائم ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. چوری ہو, ڈاکہ ہو, قتل ہو, کسی کا زنا ہو, یعنی شراب و کباب کی کوئی محفل ہو, کوئی ڈانس پارٹی ہو, یہ سارا کچھ رات کو ہو رہا ہوتا ہے. تو رات کا جو بھی شر ہے نا, ہم اس کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے. رات کا جو بھی شر ہے اس سے بچا لے, کیونکہ دن کے اندر لوگ عام طور پہ کام پہ لگے ہوتے ہیں, اپنے کام کاج میں لگے ہوتے ہیں, لیکن رات کے اندر, اور یہ بائی دا وے یہ سارے کلچرز میں, جس بھی کلچر میں آپ دیکھیں گے نا تو ڈارکنیس کو ایول کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا. وہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ تھرو ڈارک ٹائمز. ڈارک کا مطلب ہے بیڈ ٹائمز, ٹھیک ہے, ڈارکنیس کا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں, اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ روشنی سے نکال کے اندھیروں میں لے آتا ہے, کیونکہ اندھیروں میں جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اندھیروں سے نکالتا ہے. یہ ظلمات کیا ہے؟ ظلمات کا مطلب ہے کفر و شرک و بدع و جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, وہ ساری ظلمات ہیں. اور اس سے ایک مراد علماء نے یہ بھی لی کہ ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی, یہ ڈارکنیس ہے. انسان کے اوپر کالے بادل چھا جاتے ہیں, انسان ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, بنا ظلمات میں لپٹ جاتا ہے. تو اس میں سے الی النور کیا ہے؟ اس میں سے جب صبح پھوٹتی ہے, قل اعوذ برب الفلق, جب صبح ہوتی ہے اور وہ نور کی طرف آتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے, وہ اسلام کا نور ہے. وہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا تو ساری ڈپریشنیں اس کی جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب, کہ ہر قسم کا جو شر ہے اندھیرے کا, اس سے یعنی اس کی اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. اچھا اب دیکھیے ایک سوال ہے جہاں پہ کہا گیا کہ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو ایک یہاں پہ ان پھونکنے والیوں کا, نفاثات کا, فی العقد, عقد کہتے ہیں یعنی عقد کہتے ہیں گرا لگانے کو نا, اس سے عقیدہ بھی نکلا. عقیدہ اس لیے کیونکہ عقیدہ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, یعنی عقیدہ آپ کا پکا مضبوط ہونا چاہیے گرا کی طرح. تو اس گراؤں پہ پھونکنے والیاں, ان کے شر سے یعنی جادو کے شر سے ہم پناہ کر رہے ہیں, اور حاسد کی جب وہ حسد کرتا ہے. اب چاہے وہ حاسد میں ہوں جو کہ حسد کرتا ہوں کسی کا, یا کوئی اور میرا حسد کرتا ہو, تمام حاسد کے حسد کی یعنی شر سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں. اب ایک سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا ہو. اس کے بہت سارے دلائل ہیں اور میں ان کے اعتراضات بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اس کا جواب بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہ صحیح بخاری, صحیح مسلم وغیرہ کی روایات موجود ہیں جہاں پہ یہ بات کنفرمڈ ہے. سب سے زیادہ صحیح جو حدیثی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں, سیدہ عائشہ کو واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, مجھے ایسا فیل ہوا, اور پھر میں نے خود دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ یوں کر رہے ہیں, اور پھر جا کے وہ اس کو نکالا گیا اور اس کو ضائع کیا گیا. یہ پورا پروسیس صحیح بخاری, مسلم وغیرہ اور دیگر بکس میں آپ کو مل جائے گا. تو پہلی بات یہ ہمارے پاس اوتھینٹک حدیث موجود ہے, بات ہی ختم ہوگی, کیس کلوز. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث میں بھی نہ پھر ڈنڈی مارے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے علاوہ کو بتائیں. چلیں, تو ان کا ایک اعتراض تھا کہ کوئی نبی جادو سے افیکٹ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی نبی بھی جادو کیسے ہو سکتا ہے, نبی جادو کے اثر میں آیا کیسے, یہ کیسے ہو گیا, یہ مطلب اللہ کا نبی ہے اس پہ جادو کے اثر میں کیسے وہ آ گیا, یہ ان کو ایک اعتراض لگتا ہے. یہ اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا, جب وہ جادوگروں کے پاس گئے نا اور انہوں نے دیکھا کہ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پہ پھینکی اور وہ سانپ بن گئیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جادو دیکھا نا تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی, کہ آپ گھبرائیے نہیں. نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ ڈرے نہیں, لا تخف, خوفزدہ مت ہوئیے, انک انت الاعلی, یقیناً آپ ہی غالب آئیں گے, آپ پریشان مت. تو اب دیکھیں ان پہ بھی جادو کا یہ اثر ہو رہا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل بالکل پریشان مت ہوں, آپ بالکل گھبرائیں نہیں, بالکل خوف نہ کریں, آپ ہی غالب آئیں گے ان کے اوپر.
تو پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے. دوسرا سوال ان کا یہ بنتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کا مطلب ہے کہ پوری شریعت آپ کی جو ہے نا وہ تو کمپرومائز ہوگی. ہمیں کیا پتا کس ٹائم پہ ان پہ جادو ہوا تھا، کس ٹائم پہ نہیں ہوا تھا. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ جو کچھ بول رہے تھے وہ جادو کے اثر میں کہہ رہے تھے، پتہ نہیں ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 20 سال کے بعد ہوا، یعنی نبوت کے 20 سال کے بعد ہوا، جب آدھے سے زیادہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے اور جتنی بھی دین کی بنیادیں وہ ساری کلیئر ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یعنی 20 سال کے بعد ہو رہا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو جادو کے اثرات تھے اس میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ کوئی قرآن بھول گئے یا کوئی آپ نے ایسی باتیں کی جو کہ، کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو سب سے پہلے جو یعنی جو لوگ ہیں صحابہ وہ یہ بات نوٹس کرتے، لیکن کسی نے ایسی بات نوٹس نہیں کی. انہوں نے بس یہ دیکھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ مجھے چیزیں بھول رہی ہیں اور ایسا ہو رہا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں اس میں آپ کو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی، روزمرہ کے معاملات میں، ڈے ٹو ڈے افیئرز میں. دین کے اندر کوئی ڈیفیکلٹی آپ کو نہیں آ رہی تھی. آپ کو ڈیفیکلٹی آ رہی تھی روزمرہ کے معاملات میں. چیزیں آپ کو لگتا کہ آپ نے کر لیا تھا کام لیکن آپ نے نہیں کیا، یا آپ نے نہیں کیا اور آپ کو لگ رہا ہے کر لیا. کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی جو کہ آپ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، دین کے ساتھ نہیں تھا. اور اگر یہ بات مثال کے طور پہ اگر یہ بات مشرکین کو پتہ چل جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معاملہ ہوا ہوا ہے اور دین کمپرومائز ہوا ہے، انہوں نے تو اس کا صحیح واویلا کرنا تھا. انہوں نے تو صحیح شور مچانا تھا اس بات کے اوپر کہ دیکھو تمہارا نبی جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو، لیکن ایسی بھی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی جہاں پہ مشرکین کو کانوں کان بھی خبر ہوئی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر کوئی ایسے اثرات ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ جو بھی آپ کے اوپر اس کے اثرات تھے وہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے تھے اور صرف ان کے جو اپنی ذات کے ساتھ کچھ فزیکل سمپٹمز کے اعتبار سے ہو رہے تھے، ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تیسری بات ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کیا یہ وہی کلیم نہیں ہے ان کفار کا، مشرکین کا، جو کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے؟ یعنی شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت لے کے آئے نا تو لوگوں نے ان کو بہت کچھ کہا کہ یہ کاہن ہے، یہ ساحر ہے، یہ شیطان نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے وغیرہ، بہت کچھ کہا، جھوٹا ہے وغیرہ. یہ سارے الزامات اور تہمتیں اور اس طرح کی باتیں لوگوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ دعوت توحید لے کر آئے. تو ان کا یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پھر تو وہی کہہ رہے ہیں وہ جو کفار کہتے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ کفار کا کلیم تھا کہ پورا اسلام ہی جو ہے نا یہ سب کچھ جادو ہے. یعنی یہ کہنا بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی جادو ہے. حالانکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 20 سال تک تو کوئی کمپلینٹ اس میں نہیں آئی. یعنی 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید دیتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، تم یہ ہو وہ ہو فلاں. ان کو یہ ایشو نہیں تھا. اصل بات یہ کہ ان کا کلیم جو تھا وہ یہ تھا کہ شروع سے ہی اسلام کے اندر پرابلم ہے. حالانکہ 20 سال کے بعد جب آپ کے اوپر یہ جادو کے اثرات آتے ہیں اس ٹائم تک میں نے آپ کو بتایا کہ دین اسلام جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تو نازل ہو چکا ہے. یعنی قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو بات آ رہی ہے بہت بات کی ہے، اس لیے وہ جو ان کا کلیم تھا وہ بالکل ڈفرینٹ کلیم تھا. اور اس میں ایک دلیل باقی یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ جادوگر نہیں تھے. یہ کوئی اعلان ہوا ہے؟ کل عید ہے جی، کل عید ہے، مبارک ہو جی آپ کو. یہاں پہ سائرن بازی ہیں، مجھے میری ٹیم نے بتایا. یہ دیکھیں لائیو ٹرانسمیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو خبریں مل جاتی ہیں. تو بہت بہت مبارک ہو جی آپ لوگوں کو. کل انشاءاللہ عید ہے اور یہ ہر طرف سائرن بج رہے ہیں، لگتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری عبادات قبول فرمائے. اور یہ کتنی ہی بابرکت بات ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے، قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اور الحمدللہ ساتھ ہی جو ہے ہمارے یہاں پہ بھی سائرن بج رہے ہیں کہ عید کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، بات چل رہی تھی کہ جو ہمارا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات تھے وہ تو ہم نے سارے ریفیوٹ کر دیے. اچھا، ایک بات اس میں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو آخر میں سورہ میں آیا کہ من شر حاسد اذا حسد، یعنی ہر حسد کرنے والے کے شر سے. اچھا، حسد میں ایک چیز سمجھ لیجیے گا کہ حسد میں اور رشک کرنے میں فرق ہوتا ہے. حسد ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ یہ سوچتے ہو کہ جو اس کے پاس چیز ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ مجھے مل جائے. یعنی جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، وہ میرے پاس آ جائے. اور رشک کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اگر وہ چیز اس کے پاس ہے تو اگر میرے پاس بھی آ جائے تو کیسے؟ اس کے پاس رہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی چیز میرے پاس آ جائے لیکن میرے پاس بھی ہونی چاہیے. مثلا آپ نے کسی کی گاڑی دیکھ لی، آپ کو اچھی لگی، اب آپ کہتے ہو کہ ہائے کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا. یہ ہے رشک. لیکن حسد کیا ہے؟ اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. یعنی جو بندہ حسد کرتا ہے نا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف بول رہا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ حسد کرنا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, اور یقیناً ایول آئے کی بھی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی بنتی ہے. اچھا جی, اب ہم سورہ ناس کے اندر ایک چیز دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا قل اعوذ بھی رب الناس, اللہ ہمارا رب ہے, اس میں توحید ربوبیت کا ذکر بھی ہو گیا. مالک الناس یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے ایک ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, مالک یوم الدین ہے. سورہ فاتحہ کو اور اس کو آپ ٹرائی کریں, سورہ فاتحہ میں اور سورہ ناس میں بگننگ اور اینڈ میں کافی آپس میں سملیرٹی ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ کو تینوں ایسپیکٹس آف توحید ملتے ہیں, ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. یہاں پہ بھی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو تینوں ایٹریبیوٹس آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی مل رہے ہیں اور آپ کو سورہ ناس میں بھی مل رہے ہیں. تو ان تینوں طریقے سے اپنے رب کو پکارنے کے بعد ہم کہتے ہیں من شر الوسواس الخناس, یعنی جو شیطان کا شر ہے نا, آگے پیچھے شیطان جو ہوتا ہے وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے اس سے, اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نا ذرا شیطان کے پلاننگ اور پلاٹنگ کو سمجھیں. شیطان آپ کا عدو مبین ہے, سب سے آپ کا جو واضح دشمن ہے نا وہ شیطان ہے. شیطان آپ کے اوپر کئی قسم کے حملے کرے گا. آج اصل میں پوری خلاصہ کلام یہی ہے, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا. اپنے دشمن کو سمجھو, اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھو, اس کے ہتھیار کو سمجھو, اور پھر اس کے خلاف اپنا ڈیفنس اچھا رکھو. ایک ہے سورہ ناس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے شیطان ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا, پھر اللہ کے آگے وعدہ کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا, میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے. یہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہے, آپ کو دین سے ہٹا دینا, آپ کو دین سے پھیر دینا, آپ کو گناہوں میں ڈال دینا. یہ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آئیں دوسری طرف, یہ جو اٹیک ہے نا یہ انسان کو کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر انسان اس کے ٹریپ میں پھنس جائے تو وہ جہنم میں اتر جائے, کیونکہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا تھا. اور ہمیں منع کیا گیا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. ہمیں منع کیا گیا اس کام سے, شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا. That's it. تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نا آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے جائے. پہلے آپ سے شرک کروائے گا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو چلو اچھا نماز چھوڑ دو, ٹھیک ہے, بیسک فرائض چھوڑ دو اپنے. اچھا آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑے, اچھا ان میں کوتاہی کر لو, فرائض میں کوتاہی کرو, کوتاہی بھی نہیں کر رہے, اچھا گناہوں میں لگا دے گا, آگے پیچھے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو, نیکیاں ضائع کرائے گا آپ سے, کہ نیکیاں آپ ایک طرف کر رہے ہیں, ایک طرف دروازہ بھی کھلا ہوا ہے, ساری نیکیاں باہر نکل رہی ہیں, یعنی یہ کام کروائے گا. اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو لیزی کر دے گا عبادات میں. اچھا لیزی, اچھا چلو پڑھ لیں گے نا یار, نماز پڑھ لیں گے نا, بعد میں پڑھ لیں گے. یا پھر آپ کو اس میں ریاکاری لے آئے گا, آپ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, یا اور کچھ نہیں تو آپ کا ٹائم ضائع کروا دے گا. اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا تو آپ سے ٹائم ضائع کروائے گا. اور ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ٹائم کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدتر چیز ہے, کیونکہ موت تو صرف آپ کو دنیا سے جدا کرتی ہے, لیکن ٹائم کا ضائع کرنا آپ کو اللہ سے جدا کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کے ٹریپس ہیں. اچھا جب شیطان کا بس انسان پہ ختم ہو جاتا ہے نا کہ انسان کو کسی اور طریقے سے افیکٹ نہیں کر سکتا, پھر وہ فزیکل ہارم کی طرف بھی چلا جاتا ہے, جو کہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے. جادو کے بہت سارے نیگیٹو اثرات ہیں, اور جادو بیسکلی کیسے ہوتا ہے, یعنی ہوتا ہے جب شیاطین جو جنات میں سے ہیں, وہ جو شیاطین انسانوں میں سے ہیں, ان کے ساتھ ایک آپس میں اگریمنٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک آپس میں ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے. جادو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں آسان طریقہ, سکھا نہیں رہا لیکن بتا رہا ہوں کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کہ جب شیطانوں میں یعنی جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں اور جو انسانوں میں سے شیاطین جادوگر ہوتے ہیں, یہ مل کے آپس میں ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے, اور اس معاہدے میں بندہ جو ہے وہ جن کو کچھ فیورز دے رہا ہوتا ہے, جن جو ہے وہ بندے کو فیور دیتا ہے. جن کے پاس کچھ سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل وہ ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں, وہ اپنی شیپ کو, کچھ ان میں سے شیپ کو بدل سکتے ہیں, کتے کے روپ میں آ سکتے ہیں, سانپ کے روپ میں آ سکتے ہیں, انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ جن جو ہیں وہ ٹریولرز ہوتے ہیں, جگہ سے جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ ان کی طاقت ہمارے سے جو نا کئی زیادہ ہوتی ہے, اسپیڈ ان کی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا, ہمیں مٹی سے پیدا کیا, تو یہ کچھ ان میں ڈفرینسز ہیں, لیکن دونوں کے پاس فری ول ہے. ہمارے پاس بھی اختیار ہے, ان کے پاس بھی اختیار ہے. ہم بھی چاہیں تو اچھے کام کریں, چاہے تو برے کام کریں, وہ بھی چاہے تو اچھے کام کریں, چاہے تو برے کام کریں. اور جس طرح ہمارا حساب کتاب ہوگا ان کا بھی ہوگا. ہمارے خاندان ہوتے ہیں, فیملیز ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں. تو جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک
کھوکھلی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو ایک بھڑکتی آگ سے اسموک لیس فائر سے پیدا کیا. تو دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. اب شاید آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو کہ بھئی انسان اشرف المخلوقات کیسے ہے جب جنوں کے پاس انویزیبلٹی بھی ہے, جنوں کے پاس اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے, اسپیڈ بھی ان کی زیادہ ہے, ان کے اندر شیپ شفٹنگ بھی ہے, اڑ بھی سکتے ہیں ہواؤں میں, تو پھر ہم کیسے اشرف المخلوقات ہو گئے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو عقل و شعور ہے نا وہ جنوں کے پاس نہیں ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی ٹو تھنک عطا فرمائی ہے, جو ہمارے ریشنل فیکلٹیز ہیں, وہ جنوں کے پاس نہیں ہے. ہم لوگ چیزوں کو نا کمبائن کر کے نئی چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں, ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کوئی اور جانور نہیں کر سکتا. جتنے بھی جانور ہیں, مطلب جانور ہیں, ان کو ٹولز استعمال کرنے نہیں آتے. مطلب آپ چھوٹی سی مثال لیں, آپ اگر کسی کتے کو دیکھتے ہیں, آپ کتے کو اٹھا کے پتھر کی طرف اٹھاتے ہیں کہ پتھر مار کے بھگانا چاہ رہے ہیں اس کو, تو آپ زمین کو ہاتھ لگاتے ہیں, کتا وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے یہ پتھر مارے گا مجھے. لیکن کتا آپ کو پتھر نہیں مار سکتا. گائے بھینس کو آپ پتھر مار کے بھگا سکتے ہیں, لیکن گائے بھینس آپ کو پتھر نہیں مار سکتی, نہ ہی وہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے بھاگ سکتی ہے. امیجن کریں ویسے اگر گائے بھینس آپ کے پیچھے ڈنڈے کے ساتھ پڑ جائے, جس طرح ہم لوگ ان کو پیٹ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا کیا بنے؟ ایک تو ویسے ہی وہ گائے بھینس ہم سے سائز میں کتنی بڑی ہے اور اوپر سے ڈنڈا لے کے آ رہی. تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا, اب جنات بھی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں. اچھا اسی طرح دیکھیں بہت سے جانور ہم سے کئی چیزوں میں بہتر ہیں. اب آپ اور ایک بیل, آپ کا اور بیل کا مقابلہ کیا جائے, آپ کا اور بیل کا کشتی کا مقابلہ ہو تو بیل جیت جائے گا. آپ کی اور بیل کی ریس لگائی جائے, بیل جیت جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ بیل اشرف المخلوقات ہے, آپ نہیں؟ نہیں, بیل کے پاس وہ عقل و شعور ہے ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے. ہاں وہ آپ سے اسٹرینتھ میں زیادہ ہے, وہ آپ سے اسپیڈ میں بھی زیادہ ہے, لیکن اشرف المخلوقات پھر بھی آپ ہیں. کیونکہ ہم انسان جو ہے نا, ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے نا ساری چیزوں کو ہی مسخر کر لیا. ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو عقاب کی ہوتی ہے, ایک میل دور سے وہ اپنے نا پرے کو دیکھ لیتا ہے, اپنے جو نا شکار کو دیکھ لیتا ہے. ہمارے پاس دوربین ہے, ٹیلیسکوپ ہے, بہت ساری اور چیزیں. ہم اڑ تو نہیں سکتے پرندوں کی طرح, لیکن ہم لوگوں نے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بھی بنا ڈالا. تو انسان جو ہے نا وہ انوویٹو ہے, انسان چیزیں کریٹ کر لیتا ہے اور ڈفرنٹ چیزوں کو ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کر لیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. تو اب کیا ہوتا ہے, انسان میں اور جن کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. جن کہتا ہے تو ہمیں فیور کر, ہمیں کھلا پلا, ہم تیرے لیے جو فیور کرنے والے وہ کر دیں گے. تو یہ بیسکلی بلیک میجک ہے, اور یہ بہت سارے کلچرز میں بہت ساری جگہوں پہ طریقہ کار اس کا ایک ہی ہے. وہی ووڈو ڈالز جن کو ہم بولتے ہیں, پتلے استعمال کیے جاتے ہیں, یا موم کے پتلے ہوتے ہیں, یا ڈالز ہوتی ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسے کیا گیا کہ آپ کا بھی موم کا پتلا بنایا گیا, اور اس میں بھی سوئیاں جو ہیں وہ ڈالی گئیں. ٹھیک ہے, پنز اینڈ نیڈلز کے ساتھ نا وہ کرتے ہیں میجک. تو یہ افریقہ میں بھی ہو رہا ہے, یورپ میں بھی ہو رہا ہے, ناردرن یورپ سیلٹک ریلیجنز جو تھے وہاں پہ بھی کرتے تھے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے دنیا میں جو ہے نا میجک کی فارمز اسی طرح سے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلْ ہاروت وَمَاروت. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فالو کیا کس کو؟ شیاطین کو, جب انہوں نے جادو پھیلایا تھا سیدنا سلیمان کے ٹائم پہ. اور آگے فرمایا وما کفر سلیمان, سیدنا سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا, اور لوگوں کو یعلمون الناس السحر, انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. اور یعنی یہ پھر وہ بابل کے ذکر ہو رہا ہے کہ بیبلون میں جو آج پریزنٹ ڈے عراق ہے وہاں پہ اس کی بنیاد ڈالی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا ڈالا کہ یہ اصل میں اوریجنیٹ کہاں پہ ہوا تھا. جادو جو ہے پوری دنیا میں آغاز اس کا کہاں سے ہوا تھا, کس طرح سے یہ کچھ یعنی 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آئے تھے, انہوں نے لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے آئے تھے کہ بھئی یہ جادو سکھا دیں گے لیکن یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں تباہی شباہی جو بھی ہے ہمیں جادو چاہیے, کیونکہ ہم نے کسی کا جو ہے نا کام خراب کرنا ہے, اس میں چاہے ہم جہنم میں چلے جائیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں, ہم نے یہ کام کرانا ہے. کبھی کبھار انسان جو ہے نا وہ اتنا کریزی ہو جاتا ہے, کبھی کبھار انسان اتنا کریزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے, دنیا کے مفاد کے لیے اپنی آخرت کو لات مار دیتا ہے. اور یہی ٹیسٹ تھا, ہاروت ماروت یہ ٹیسٹ لے کر آئے تھے کہ دیکھتے ہیں کون جو ہے وہ اس کو سیکھتا ہے اور کرتا ہے. تو جادو کا جو میں نے آپ کو بتایا اصل جو میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ جن اور انسان کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور یہ کانٹریکٹ کرنا, اس طرح سے تعلق قائم کرنا, یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, یعنی کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا. کیونکہ یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کسی اور نبی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ وما کفر عیسیٰ وما کفر موسیٰ وما کفر ابراہیم, کسی کے لیے استعمال نہیں کیا, لیکن فرمایا وما کفر سلیمان. کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی نبی, اللہ کا نبی کیوں کفر کرے گا, نہیں کرے گا. لیکن سیدنا سلیمان پہ یہود و نصارہ نے یہ الزام لگایا کہ وہ جادوگر تھے, حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے
وہ پرندوں کی بھی باتیں سن لیتے تھے, حدود کا واقعہ قرآن میں آیا, چونٹی کی بات سن لیتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاس آرمیز تھیں جس میں جانور بھی تھے, جن بھی تھے, ٹھیک ہے, بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی. یہ اللہ کی طرف سے خاص فیور تھا, یہ ایک معجزہ تھا جو ان کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے خاص. وہ جادو کی وجہ سے نہیں جنوں کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے ایسا ہوا تھا کہ نہ صرف جن بلکہ باقی مخلوق بھی ان کی رعایا میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. لیکن یہود و نصارہ میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ سیدنا سلیمان جو تھے نعوذ باللہ سبحانہ باللہ وہ جادوگر تھے. اللہ تعالیٰ نے اسے کلیریفائی کیا کہ وما کفر سلیمان, کے سلیمان نے کفر نہیں کیا, یعنی کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا. اس سے پتہ ہی چلا کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے, اور یہ ایک ایکٹ آف کفر ہے. اچھا, اب یہ جو جادو ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ اثرات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کہ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اکثر پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا پتا میرے اوپر جادو ہوا ہے. تو دیکھیں, ویسے تو کوئی بندہ بھی اگر کوئی ایب نارمل سے سمٹمز لے کے آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی ریفر کرتے ہیں کہ بھائی آرام سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, کیونکہ بہت لوگ اس میں ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہر دوسری چیز جادو تو نہیں ہوا, جادو بھائی پہلے آپ میڈیکل چیک اپ کروائیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ وہاں سے عام طور پہ موسٹ آف دا ٹائم کوئی میڈیکل پرابلم ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جادو ریئر ہوگا. لیکن بہرحال کچھ سمٹمز ہیں, مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کروانا. اب اگین اس میں ایک سیپریشن ہوتی ہے جو نیچرلی ہوئی ہے تھرو سم پرابلم جو ہو گیا تھا, یا کوئی کمپیٹیبلٹی کا ایشو بن گیا, یا کوئی اور ایشو ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سیپریشن کرنا, اور ایسے واقعات میں جانتا ہوں جہاں پہ ہسبینڈ جو ہیں ان کو اپنی وائف سے ایک ایسی قسم کی بدبو آتی ہے جیسے کہ کسی مردہ لاش سے آ رہی ہے, حالانکہ ان کی وائف جو ہیں وہ بہت اپنے آپ کو صاف رکھتی ہیں اور اپنا خیال بہت کرتی ہیں, لیکن ہسبینڈ کو پھر بھی اسمیل آتی ہے. یا پھر وائف جو ہیں جب وہ ہسبینڈ کو دیکھتی ہیں تو ان کو ایک بہت بھیانک سی شکل نظر آتی ہے, حالانکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ مطلب اچھی شکل و صورت والے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کو ہر دفعہ نا ان سے ایک ریپلشن ہوتی ہے, اور جب بھی وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو نا ایک ریپلشن فیل ہوتی ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی. تو یہ ایک قسم کا جادو کا اثر ہوتا ہے جہاں پہ باقی کسی کو فیل نہیں ہو رہا, لیکن ہسبینڈ وائف کو آپس میں ایک دوسرے سے فیل ہو رہا ہے. تو یہ ایک سمٹم ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک مرد اور عورت جو ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو آپس میں جو ان کی محبت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. مطلب ویسے فزیکلی وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پاتے کسی اعتبار سے بھی. یہ بھی ایک پرابلم ہے, اور یہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو, کہ یہ جو ہے نا سم ہاؤ دیر از اے ہیوج پرابلم, دیر از ہیوج گیپ بٹوین اس. اس کے علاوہ مس کیریج اور فرٹیلٹی کے ایشوز کا ہونا, خواتین کے لیے ارریگولر بلیڈنگز کا ہونا ریگولرلی, مطلب آپ سمجھیں کہ وقتاً فوقتاً بہت ارریگولر قسم کی بلیڈنگز کا ہونا. اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہے نا ہم اکثر پڑھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں, یہ والا پارٹ بھی صحیح ہے ویسے, کہ کسی اور کو نا کسی اور کی طرف مائل کر دینا, لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ مائل ہونا عارضی ہوتا ہے اور اس کے بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو محبوب آپ کے قدموں میں والا کام کرنا چاہا ان کے ساتھ, تو وہ جادو ان کے اوپر ہوا, 2-3 دفعہ کروایا, اور ود ان 6 months ہر ہسبینڈ ڈائڈ, کیونکہ وہ اتنی دفعہ ان پہ جادو کروایا کہ وہ بس وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہوتی ہے, ہم سوچ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا ہسبینڈ ہی ہے نا, میں کون سا کسی اور سے پیار کرنا چاہتی ہوں, اسی سے کرنا چاہتی ہوں, لیکن آپ کسی عامل کی طرف چلے گئے. اچھا دیکھیں, پرانے وقتوں میں نا ان کو جادوگر کہتے تھے, پرانے وقتوں میں they were known as magicians, جادوگر, ٹھیک ہے. آج ان کو کہتے ہیں عامل. عامل اور عالم میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. عالم ہوتا ہے عالم علم سے, عالم ہوتا ہے جو دین کا علم رکھتا ہے, دین کا فہم رکھتا ہے, جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے اور وہ علم سکھاتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے. عالم جو ہے نا ایک ٹیچر ہوتا ہے, اور جو عامل ہوتا ہے عمل سے, علم اور یہ عمل. عامل جو ہے یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے, عملیات والا. عمل کرنے والا کیا؟ جادو ٹونے کرنے والا. تو خدا کا واسطہ ہے کسی عامل کے پاس نہیں جانا, آپ نے کبھی بھی نہیں جانا. وہ عامل اصل میں جادوگر ہوتا ہے, یا تو وہ فراڈیا ہوگا آپ کے ایسے پیسے نکال رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے پیسے نکال کے ایسی کوئی چیز پکڑا دے گا آپ کو, یا وہ ایکچولی جادوگر ہوگا. عامل بابا, بنگالی بابا, فلانے بابا, یہ جو پوسٹر شوسٹر دیکھتے ہوں گے نا آپ لگے ہوئے ادھر ادھر, ابھی تو ٹی وی چینلز پہ بھی ایڈ آنا شروع ہو گئے. یہ جو اس قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے ٹی وی چینل ہے نا, وہ ان کے بھی ایڈ چلا دیتے ہیں. تو بہت افسوس کی بات ہے, اور یہ جو ہے پورے کے پورے گھر اجاڑ رہے ہیں اپنے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے. پھر اس میں اور چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں ایک انسان کے اوپر بہت اذیت آئی ہوئی ہے, انسومنیا ہو سکتا ہے, لاس آف ایپیٹائٹ ہو سکتی ہے, سینے میں تنگی ہو سکتی ہے, سیڈنس, ڈپریشن بھی, بغیر وجہ کے ڈپریشن ہو رہی ہے, یہ بھی اس کے کچھ سمٹمز ہیں. پھر یہ کہ لوگوں کو ہارم کرنا, فزیکلی ہارم کرنا, گھر میں آگ لگوا دینا, یہ بھی جادو کے ذریعے لوگ کرواتے ہیں کہ بغیر وجہ کے جو نا گھر میں آگ لگی ہے, کوئی سمجھ نہیں آیا, کوئی الیکٹریکل مطلب سرکٹ فرائی نہیں ہوا, کوئی اور وجہ نہیں بنی, بس آگ لگ گئی. اس قسم کے واقعات بھی
میں نے خود بھی لوگوں سے سنے ہیں اور ان کو دیکھا ہے. اس کے علاوہ چیزوں کا چوری ہو جانا جس میں کوئی لاجیکل وے سمجھ نہیں آ رہا کہ چیز یہاں سے چوری ہوئی کیسے. الماری بند تھی, تالا لگا ہوا تھا, اندر بریف کیس تھا, بریف کیس پہ کمبینیشن لاک تھا, اس کے باوجود بریف کیس میں سے ڈاکومنٹس یا پیسے غائب ہیں. تو اس قسم کے واقعات کا ہونا. پھر یہ کہ اسی انسان کے بزنس ٹریڈ کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرنا, یا کوئی ایسی النس ہے, ایسی بیماری ہے جو ان ایکسپلینڈ ہے, یا پھر ایک بندے کا جو کیریکٹر ہے وہ خراب ہو رہا ہے, اس کو عجیب و غریب معاملات ہو رہا ہے, بدتمیز ہو رہا ہے, عجیب اوپر نیچے غصہ بہت زیادہ آنا, آل آف اے سڈن بالکل ٹھیک ٹھاک تھا ایک دم سے اینگر کے فٹس پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کچھ سمٹمز ہیں. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے میڈیکل ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں. ابھی ریسنٹلی آج کی بات یہ ہے, مجھے ایک بھائی نے میسج کیا کہ وہ جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے بس صرف قرآن پہ, اور کہتے ہیں میں کوئی کتاب پڑھ لوں, ہیری پاٹر پڑھ لوں, کچھ پڑھوں, کچھ نہیں ہوتا. قرآن کھولتا ہوں پورے جسم میں لگتا ہے جیسے ہیٹ نکل رہی ہے, اور مجھے کہتے ہیں پوری باڈی میں پین شروع ہو جاتی ہے. دس از اے سائن آف میجک, دس از سائن آف میجک, کہ شیاطین کو نا یہ یعنی ہضم نہیں ہو رہی بات کہ یہ بندہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے. ویسے کوئی کتاب پڑھ لے اوکے, لیکن قرآن کیوں پڑھ رہا ہے, کیونکہ قرآن اس کا توڑ ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص, اگر آپ کسی بابے کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, کسی عامل کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, وہ اگر کوئی انیوژل سی چیز کرتا ہے, فار ایگزامپل آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ویسے تو جانا نہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹوٹلی دیکھیں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ آپ کے پاس خود کیور ہے. سورۃ البقرہ جو ہے پوری کی پوری جو نا کیور ہے, سورہ فاتحہ کیور ہے, یہ ساری صورتیں ہیں اور پورا قرآن ہی شفا ہے. تو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ خود جب اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کوئی عمل کرے اور آپ کو کوئی چیزیں بتائے. تو اس لیے کوئی بندہ بھی جو آپ سے آپ کے کپڑے مانگے یا کسی اور کے کپڑے مانگے, کسی ان کی جو نا قمیض لا دیں, ان کا فلاں لا دیں, جان لیں گے وہ بندہ جادوگر ہے. اگر کوئی آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے, جان لیں وہ جادوگر ہے. اگر وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, لیکن تلاوت کی سمجھ نہیں آ رہی, مطلب وہ خسر پھسر کر کے پڑھ رہا ہے. دیکھیں اگر آپ کسی پہ دم بھی کرتے ہیں نا, جس طرح میری فیملی میں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو تو میں ان پہ کچھ پڑھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یہ ایک مسنون دعا ہے, شفا کی دعا ہے. ایک اور ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا آپ نے اور آپ نے 7 دفعہ پڑھ دیا, یہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ کر لیتے ہیں. یا پھر آپ نے جس طرح یہ سورہ اخلاص کا فلق اور ناس کا دم کر کے کسی کے اوپر وائپ کر دیا, یہ کر سکتے ہیں آپ. تو یہ سارے کے سارے اذکار اور دعائیں ہمیں پتہ ہیں, یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یا پھر سورۃ البقرہ آپ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک بندہ اپنے ہی منہ میں کچھ پڑھے جا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہے, جان لیں کہ یہ جادوگر کی نشانی ہے. کیونکہ جو بندہ بھی قرآن سے علاج کر رہا ہے اس کا قرآن کم از کم سنائی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ آپ پہ دم کر بھی رہا ہے تو قرآن سنائی دینا چاہیے, ادروائز آپ کوشچن کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ چیزوں میں وہ نمبرز بنا کے دے دیتے ہیں, زائچے بنا دیتے ہیں, نمبر بنا دیتے ہیں, یہ بھی جادو کی, سب جادو ہے, کبالا میجک, جوش میجک ہے یہ. کتنے میں نے ہنڈریڈز, میرے خیال ہے 800-900 تعویذ کھول چکا ہوں. جتنے بھی میں نے تعویذ کھولے ہیں ان ساروں میں زیادہ تر یہ ڈبے نکلتے ہیں, ڈبے بنے ہوئے, زائچے بنے ہوئے, یہ سارا سب کبالا میجک ہے. اور لوگ اپنے گلوں میں ٹانگ کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہمارے خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں یہ اتنا زیادہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. بلکہ ایسے بھی ہیں جو انڈیا یا پاکستانی یا بنگلہ دیش کے جو بیٹھے ہوئے امریکہ میں, بیٹھے ہوئے انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, اور تعویذ پاکستان سے امپورٹ ہو کے جا رہے ہیں. واللہ العظیم یہاں سے تعویذ ادھر پارسل ہو کے جا رہے ہیں, جو نا کوریئر ہو رہے ہیں, ڈی ایچ ایل والے لے کے جا رہے ہیں. مطلب ڈی ایچ ایل والا بھی سوچتا ہوگا یار مجھ سے کیا چیزیں ٹرانسپورٹ کروا رہے ہو, کیونکہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی واٹ آئٹم از ان دیر, تو وہ کیا بتائیں گے واٹ از ان دیر. تعویذ, ایمبولیٹ فار سم بڈی اسپرچل کیور, آئی مین کم آن. خود سوچیں ذرا کہ کتنی ہماری, ویسے ہم لوگ بڑے سمجھدار بنتے ہیں, ویسے ہم لوگ بڑے انٹیلیجنٹ بنتے ہیں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں, ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں, لیکن دین کے معاملے میں آ کے ہم زیرو ہو جاتے ہیں. کسی بابے سے رینڈملی تعویذ بنوا کے بھجوا رہے ہیں, پھر وہی تعویذ گلے میں ٹانگ رہے ہیں, جیسے پتہ نہیں آپ نے کیا پہن لیا گلے میں, سپر مین بن گیا آپ پہن کے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کی, اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تعویذ پہننا شرک ہے. یہ جو ایمولیٹس پہننا جو ہے اٹ از اے فارم آف شرک. سو پلیز اس سے دور رہیں. بعض علماء نے گنجائش نکالی کہ کوئی تعویذ جس میں قرآن لکھا ہو, لیکن میں اس کو کہتا ہوں اس کی طرف بھی نہ جائیں, کیونکہ یہ ایک دروازہ کھولنے والی بات ہے. اکثر لوگ کہتے یہی ہیں کہ نہیں جی اس کو کھولنا نہیں ہے. بھائی اگر یہ قرآن ہے تو کھولنا کیوں نہیں ہے, کیا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کہہ اس لیے رہے کھولنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس میں 2 نمبر کام ہوا ہے. کیونکہ اگر اس میں قرآن بھی ہوتا, اس قرآن کو لے کے آپ گلے میں ٹانگ کے آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں, یہ جو قرآن آپ کے گلے میں ٹنگا ہوا ہے, پسینہ اور بدبو اکٹھی کر رہا ہے, یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, بڑی عزت ہو رہی ہے قرآن کی. تو کچھ انسان کو ہوش کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا, پڑھانے کے لیے نازل ہوا تھا, قرآن ٹانگنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا.
ہمیں کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ٹانگ لو. تو یہ کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو کہ بتا دیتی ہیں کہ بندہ جو ہے یہ 2 نمبر کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ویسے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 99 میں کہ یقیناً شیطان جو ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے ان لوگوں پہ جو ایمان لاتے ہیں. تو آپ ایک اچھے مسلمان بن کے رہیں، انشاءاللہ الرحمن کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. آپ اچھے مسلمان بنیں، آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں، آپ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ریگولر رکھیں، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً سورۃ البقرہ گھر میں پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو، گھروں میں قرآن کی تلاوت، خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اور وہ آپ خود کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اون پہ کر سکتے ہیں. پھر یعنی اجوا کھجوریں صبح اگر آپ کو لگے کہ میرے اوپر جادو کے اثرات ہیں، تو حدیث میں آتا ہے صبح کے ٹائم 7 اجوا کھجوریں کھانا، وہ آپ کو اس دن کے لیے تمام جادو اور زہر سے بچا لیتی ہیں. پھر آب زمزم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آب زمزم بھی جس چیز کے لیے پیا جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ہجامہ تھراپی ہے، بہت اچھا کیور ہے. کسی کو کوئی اگر اثرات لگتے ہیں اپنے اوپر ہوئے میں، ہجامہ کروا لیں، کپنگ تھراپی وہ آپ کروائیں، اس میں بھی جو ہے نا یعنی ہر قسم کی شفا ہے. پھر یعنی شہد کا استعمال کرنا اپنی ڈائٹ کے اندر، شہد میں بھی شفا ہے. کلونجی کے تیلوں کا استعمال کرنا، اس میں شفا ہے. پھر یہ کہ آپ اپنے جو رقیہ جس کو ہم کہتے ہیں رقیہ شرعیہ، یعنی وہ دعائیں، اذکار، آیتیں، صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے کسی پہ دم کرنا جو کہ مسنون ہے اس قسم کے جو نا علاج کے لیے. بہت ساری دعائیں اور اذکار ہیں، جیسے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر ایک اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. پھر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ سارے کے سارے اذکار جو ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے. ایک بڑی اچھی کتاب ہے حصن المسلم کے نام سے، حصن المسلم، اس کی آپ کو ایپ بھی مل جائے گی. حصن المسلم انگلش میں اس کا نام ہے فورٹریس آف اے مسلم. سو یہ اگر آپ اس کی بک لے لیتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن میں بھی آپ کو مل جائے گی، انگلش میں بھی مل جائے گی آپ کو. اس میں ساری دعائیں اذکار جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسنون ہیں. تو اس میں صبح شام کی دعائیں اذکار بھی ہیں، حفاظت کے بھی ہیں، نظر بد کے بھی ہیں. تو یہ چیزیں اصل میں کرنے والی. لیکن ہم چاہتے ہیں شارٹ کٹ. ہم چاہتے ہیں بھائی ہم نے دین پہ فالو تو کرنا نہیں ہے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی گلے میں چیز ٹانگ لوں، مجھے جو ہے نا وہ تردد اور تکلیف نہ کرنی پڑے بالکل بھی. میں نے کوئی تلاوت نہیں کرنی، میں نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، میں نے کچھ اپنے آپ کو یعنی اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرنے. کیونکہ ایک وجہ ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہیں. انسان اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، مصیبتیں ویسے چلی جاتی ہیں. تو یہ سارا اصل میں نا ایک اوور آل میکینزم ہے. آپ اگر ان شر سے نکلنا چاہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی میں ہر قسم کے شر سے محفوظ رہوں، تو اللہ سے کنیکشن صحیح کر لو. پوری بات کا خلاصہ کلام یہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن ٹھیک کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ختم بات. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو خود سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر زندگی میں کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی، کون سا غم. تو الحمدللہ ہم جب دوسروں کے دروں پہ جا کے ٹکرے مارتے ہیں نا، پھر ہمارا کام خراب ہوتا ہے. ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، نہ علاج مل رہا ہے، پھر فرسٹریشن میں آ کے جو ہے نا وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، لائف پوری خراب ہو گئی ہے. اس لیے خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں شروع سے ڈے ون سے سنت پہ چلے ہی نہیں، ہم سنت سے اتنا دور تھے. تو اس لیے جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی کوئی ڈیفیکلٹی ہو، ہمیشہ ٹرن بیک ٹو اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ پرابلمز لاتا ہی اس لیے کہ شاید یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یقین جانیں میں کتنے لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں، ان کو بہت ساری ٹریٹمنٹس بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ جی آپ خود کریں خود کریں خود کریں. کتنی دفعہ ہو چکا ہے، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز. میں آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ، فرینکلی آئی ہیو لاسٹ کاؤنٹ. کتنی فیملیز اس میں ایسی ہیں جو جب میری پاس آئیں فرسٹ ٹائم تو بالکل دین پہ نہیں تھی اور پرابلمز آئے میں، اور جب یہ مسئلہ ان کا حل ہوا تبھی ہے جب وہ دین پہ آئے. یعنی انہوں نے جب باقاعدہ طور پر نمازیں شروع کی ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیا. کیونکہ میں یا کوئی بھی بندہ آپ کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا، نکالنا آپ کو اللہ نہیں ہے. یہ بات پلیز سمجھ لیں. آپ کے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے نا، وہ میں نہیں دور کر سکتا، نہ کوئی اور دور کر سکتا ہے. وہ مصیبت دور کرنی اللہ نہیں ہے. تو پھر آپ کا اور اللہ کا ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے؟ خود ذرا سوچئے. اگر مجھے پتا ہے کہ جو میرے اوپر مصیبت ہے، اللہ کے لیے تو مصیبت نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تو کن فیکون ہے. اللہ کے لیے تو ایسے مشکل جا سکتی ہے، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یا اللہ اس کو ہٹا دے، یا اللہ میں چینج ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہوں، جو میری غلطیاں کوتاہیاں ان کو معاف کر دے. آئی وانٹ ٹو چینج مائی سچویشن.
اور جب آپ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. جس طرح قل اعوذ برب الفلق، جب فلق جس طرح نکلتی ہے اس طرح آپ سارے جو اندھیرا مٹ جاتا ہے نا، جب سورج کی روشنی آتی ہے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں نا سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، آپ اس نور کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹیون ان کرنے کا. الحمدللہ اٹس بین اے ویری ایموشنل جرنی. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا یہ ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم لوگوں نے قرآن مجید کے آخری جز کو ہم نے کور کیا اور اس کی تفسیر کی. جتنی بھی صورتیں ہیں الحمدللہ یہ وہی صورتیں ہیں جو ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب ہم جب بھی یہ صورتیں نماز میں تلاوت کریں اور پڑھیں تو ہمیں اب سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ ہم نے اصل میں کیا پڑھا تھا اور ان کے معنی سمجھ میں آئے کہ کتنی پاورفل یہ سورج ہیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہرحال ان کے معنی اور مفہوم جو بہت گہرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے اور خاص طور پہ ہمارے جو بہن بھائی فلسطین میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جو بھی ظالم ہیں جو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، ان کو نیست و نابود کرے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پکڑ میں لے. جو لوگ بھی ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں جہاں جہاں پہ بھی، خاص طور پہ فلسطین میں اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہماری بھی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ جو قرآن تفسیر کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھوں. اس طرح نہیں جس طرح ہم نے رمضان میں تھا، کیونکہ رمضان میں تو ہم روزانہ کلاسز کر رہے تھے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ کم از کم ویکلی کلاسز جو ہیں وہ ضرور رکھیں اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ قرآن مجید کی ہم تفسیر کریں تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. اور قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہی مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ پھر ایک اچھی ہیلدی اسٹیٹ آف ایمان پہ برقرار رہ سکتے ہیں تاکہ جب اگلا سال رمضان کا ہے تو پھر اب دوبارہ سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس میں مزید قرآن کی تفسیر کر سکیں انشاءاللہ. سو میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جو بھی آپ میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بھی آپ میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اگر آپ کے گھر والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی لوگ اداس ہیں، غمگین ہیں، کسی وجہ سے بھی آپ کو کوئی دکھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھوں کو، غموں کو بالکل دور کر دے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب نیکسٹ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، ڈفرنٹ ٹائم بٹ سیم چینل. انٹل دین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.